بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے نئی ولاگ کے ساتھ عالم زیب خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پچھلی ولاگ میں نے بتایا تھا کہ یہ والا پورشن ہم ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی کے حوالے سے کریں گے، اور میرا خیال ہے اس پورشن کو بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور آج والا پورشن ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی کے حوالے سے ہی ہوگا، لیکن اس میں ہم ان اسپیکٹس پہ بات کریں گے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو مافیا ہے، جو اس ملک کے کرتا درتا ہے اور جو پراپرٹی میں انوالو ہے، اور جو تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ اگر ہو رہی ہے اس ملک کو جو فائدہ ہو رہا ہے، وہ لوگ اس کو روکتے ہیں، صرف اپنے بینیفٹس ڈھونڈتے ہیں، اپنے لیے فائدے اکٹھے کرتے ہیں اور ملک کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ولاگ میں بھی حوالہ دیا تھا کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا جو پوٹینشیل ہے وہ $400 ارب ہے، اور اس سے $400 ارب نکلنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے صرف $20 ارب نکلتے ہیں۔ اور میں نے چونکہ وہ فائنینشیل اسپیکٹس پہ تھا، اور اس حوالے سے میں نے کئی ملکوں کے ہمسایہ ملکوں کے میں نے حوالے دیے تھے، کیونکہ ظاہر امریکہ اور برطانیہ کے حوالے تو ہم دے نہیں سکتے، پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ تو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان سے ہمارا کیا مقابلہ۔ تو میں نے اپنے ہمسایہ ممالک کے حوالے دی تھے، اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا حوالہ دیتا ہوں، وہ بھی ہندوستانی کا حوالہ ہے اور اس کے ایک شہر کا ہے، اور شہر میں بھی وہ اربن جو شہری علاقہ ہے ممبئی میں شہری علاقے کا میں حوالہ دیتا ہوں۔ ان کا میونسپل کارپوریشن، جس کو MMC بھی کہتے ہیں، یعنی ممبئی میونسپل کارپوریشن، ان کا جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ایک سالانہ $120 ارب ہے، $120 ارب، اور میں نے حوالہ دیا ہم پاکستان میں پورے ملک سے صرف $20 ارب اکٹھے کر رہے ہیں۔ تو فرق یہاں پہ واضح ہے، کہاں پہ خرابی ہے آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ وہی بات ہے، جو مافیا ہے ہمارے، جو بڑے بڑے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹس ہیں، اسی کی وجہ سے وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی جو اس ملک کو ملنا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کی بات میں نے 2-3 دفعہ کی، تو آگے جانے سے پہلے میں اس کو تھوڑا بھی مینشن کر لوں۔ پہلے ہم اسٹیبلشمنٹ اسی کو کہتے تھے جو آرمی کا اسٹیبلشمنٹ تھا، اس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے تھے۔ کچھ زمان وقت کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں، آرمی کا الگ اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریسی کا الگ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ پچھلی 10-15-20 سالوں سے پھر میڈیا کا اسٹیبلشمنٹ آ گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ٹی وی چینل ہیں، وہ ایک نیریٹو بناتے ہیں، پھر اس کو آگے لے جاتے ہیں، اور مختلف یہ نیکسس شامل ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو اسٹیبلشمنٹ آیا ہوا ہے وہ ہے بزنس کمیونٹی کا، یا بزنس مین لوگوں کا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ آپ کے سامنے ہے بہت سارے ٹی وی چینل، بلکہ ابھی تو کئی سوسائٹیاں بنانے والوں نے ٹی وی چینل کھولے ہیں، اور اگر اپنے ٹی وی چینل نہیں ہے تو دوسری ٹی وی چینل میں ان کے بندے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کو ہائر کرتے ہیں، اور وہ نیریٹو آگے لے جاتے ہیں۔ تو 3-4 اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور یہ 3-4 اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، اس کے اپنی ایک نیکسس ہے، پھر ان کی اپنی ایگوز بھی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے جو ملک میں انکمپٹنسی ہے، جو قیاس بنا ہوا ہے، وہ یہ سارا ان لوگوں کی وجہ سے بنا ہوا ہے۔ کوئی بھی بندہ، کوئی کام کا بندہ آتا ہے، وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، یہ لوگ ان کو روکتے ہیں، صرف یہ اپنی بینیفیشریز، ان کو بینیفیشریز بنتے ہیں، ان کو فائدے ہوتے ہیں، اور عام لوگوں کو یا عام پاکستانی کو، اس ملک کے خزانے کو اور اس ملک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ میں آپ کو اب اسی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے پچھلی ولاگ میں مفتاح اسماعیل کا حوالہ دیا تھا، ان کا تعلق جو ہے نون لیگ سے تھا۔ اس دفعہ میں آپ کو شبر زیدی کا حوالہ دیتا ہوں۔ عمران خان کے دور میں آیا تھا، FBI کا چیئرمین بنا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے ان پہ تنقید کی، ایون PTI کے اپنے ورکرز اور سپورٹر نے بھی ان پہ تنقید کی تھی۔ PTI اور ورکرز اور سپورٹر میں یہ بھی ایک عجیب سی غلط فہمی اس کو کہہ سکتے ہیں، ان کو یہ ایک پلس پوائنٹ اور کریڈٹ لگتا ہے، لیکن میرے خیال میں ڈسکریڈٹ میں جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا عمران خان نے، یا ہماری خود ایسی تربیت ہوئی ہے کہ ایون عمران خان بھی کوئی غلط بات کرے تو اس کو ہم نگیٹ کر سکتے ہیں، اس کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اظہار رائے کی آزادی، اور ہم بول سکتے ہیں۔ 2-3 ایشوز پہ اس طرح پہلے بھی بولا تھا عمران خان بھی، اس پہ بیک آؤٹ کر گئے تھے۔ خاص کر KP میں جو پرویز خٹک، عاطف خان اور محمود خان، جو ایک مسئلہ بنا ہوا تھا، ایک ٹرائکا بنا ہوا تھا، شاہرام لوگ اور یہ سارے اس میں بھی شامل تھے، اس وجہ سے بھی عمران خان پیچھے ہٹ گئے۔ 2-3 اور بھی مسئلے تھے، اسی میں بھی شبر زیدی کے حوالے سے بھی PTI کے لوگوں نے بھی تنقید کی تھی۔ شبر زیدی وہ آدمی ظاہر ہے جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ان کے ٹیکس کلیکشن کا، ان کے ایڈٹ کا، ان کے سارا کچھ جو ہے نا وہ ڈیل کرتے تھے پچھلے جو ان کے ادوار میں۔ تو شبر زیدی ان کو یہ بھی بتاتے تھے کہ ٹیکس کو کیسے چھپایا جائے۔ تو لوگوں کو یہ مسئلہ تھا، PTI والوں کو بھی یہ مسئلہ تھا کہ یہ بندہ تو پہلے جو ہے نا وہ لوگوں کے کو ٹیکس چھپانے کے گر سکھاتے تھے، یہ کس طرح کنٹرول کرے گا۔ میں نے فیس بک وال پہ بھی، ظاہر ہے ہماری رائے کی پتہ نہیں اتنی اہمیت ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں نے بھی ایک رائے دی تھی کہ میرے خیال میں شبر زیدی بڑی اچھی چوائس ہے اس وقت، کیونکہ جس بندے کو یہ معلوم ہو کہ پاکستان میں لوگ ٹیکس کیسے چھپاتے اور کیسے چھپانا چاہیے، اسی بندے کو پتہ ہو کہ لوگوں سے وہ ٹیکس کیسے کلیکٹ کر لیتے۔ میرے خیال میں یہ اچھی چوائس ہے، اور واقعی وہ چوائس پھر بہت شروع میں اس کے اثرات سامنے آنے لگے، اور انہوں نے بڑی کوئی بورڈ اسٹیپس لینے شروع کی، وہی اسٹیپ جو بعد میں کچھ مفتاح اسماعیل نے بھی لے لیے۔ وہ کیا اسٹیپس تھے، میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر پہلا تھا ود ہولڈنگ ٹیکس۔ ود ہولڈنگ ٹیکس ظاہر ہے اس کو ایڈوانس ٹیکس بھی کہہ سکتے ہیں، انکم پہ ہوتا ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس تقریباً ہر جگہ پہ ہوتا ہے، اور اکثر زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ تنخواہ دار
طبقے کو دیکھیں تو تقریباً ان کی تنخواہ کے 5ویں حصے پہ اندازاً تقریباً اتنا آتا ہے. تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے. پراپرٹی اور ریئل اسٹیٹ میں یہ کم تھا. جو فائلر لوگ ہیں اس پہ 1% تھا، یعنی جو ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں، اور جو نان فائلر ہے اس پہ 2% تھا. شبر زیدی نے بھی یہ کہا تھا، مفتاح اسماعیل نے بھی یہ کہا تھا. تو مفتاح اسماعیل تو کچھ حد تک پھر کر بھی گئے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جو نان فائلر ہے ان کو 2% سے ہم 5% پہ لیں گے، وہ 5% ٹیکس دیں گے، اور جو فائلر ہے وہ 1 سے 2% پہ جائیں گے. یہ کام شبر زیدی کرنا چاہتے تھے. اس کے علاوہ ایک دوسرا ٹیکس ہے رینٹل ڈیم پراپرٹی. رینٹل ڈیم پراپرٹی کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس ایک گھر ہے، وہ 2 مرلے کا ہے، 10 مرلے کا ہے، یا ایون 10 کنال کا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کی رینٹل کے حوالے سے نہیں تو باقی ٹیکسز کے حوالے سے نہیں، جو رینٹل ڈیم ٹیکس ہے تو وہ اس پہ کچھ نہیں ہے، وہ آپ اسی گھر میں رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ایک دوسرا گھر ہے اور اس دوسرے گھر کی قیمت 2.5 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، یعنی 2.5 کروڑ، یہ بھی عام غریب آدمی کی بات نہیں، یہ ٹیکس بھی امیروں پہ ہی لگنا تھا. تو 2.5 کروڑ روپے سے اگر وہ اس کی قیمت زیادہ ہے تو اس سے اوپر 3 کروڑ 4 کروڑ ہے، اور آپ نے اس کو رینٹ بھی دیا ہے، آپ اس سے کما رہے ہو پیسے، تو سالانہ کے لحاظ اعتبار سے 1% آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. مثال کے طور پہ اگر آپ کا دوسرا گھر، وہ گھر جس میں آپ رہ رہے ہیں وہ نہیں، اگر آپ کا دوسرا گھر جو آپ نے رینٹ پہ دیا ہے اس کی قیمت 4 کروڑ ہے، تو 1% کے حساب سے سالانہ آپ کو اس پہ 4 لاکھ روپے ٹیکس دینا پڑے گا. پھر اگر آپ کا تیسرا، چوتھا، پانچواں گھر ہے تو ہر ایک بھی اسی طرح 1% سے آپ کو سالانہ کے حساب سے 1% کے حساب سے سالانہ 1% ٹیکس دینا پڑے گا. مثال کے طور پہ اگر تیسرا اگر آپ کا 8 کروڑ کا ہے تو آپ کو 1% کے حساب سے 8 لاکھ روپے ٹیکس دینا پڑے گا. آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد، پشاور، لاہور، بڑے بڑے شہروں میں اور ہر جگہ پہ بہت سارے جو امیر ہے، جو جاگیردار ہے، جو ان کے 6 7 8 گھر ہیں، ان کو 30 40 50 لاکھ روپے ماہانہ رینٹ آ رہا ہے. تو یہ ٹیکس بھی ان لوگوں پہ تھا. دوسرا شبر زیدی یہ کرنا چاہتے تھے، مفتاح اسماعیل یہ کرنا چاہتے تھے. یہ پہلا ہو گیا ود ہولڈنگ ٹیکس، دوسرا ہو گیا رینٹل ڈیم پراپرٹی، تیسرا ہو گیا کیپٹل گین ٹیکس. کیپٹل گین ٹیکس میں شبر زیدی صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو ہم 4 سال سے اس کا دورانیہ 6 سال پہ لے جانا چاہتے تھے. مفتاح اسماعیل بھی یہ کہہ رہے تھے. 4 سے 6 سال کا مراد کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے فار ایگزامپل کسی نے ابھی کوئی پلاٹ لے لیا، کوئی گھر لے لیا، کوئی بلڈنگ، جو بھی کوئی پراپرٹی لے لی، اس پراپرٹی میں اگر اس نے آج واپس بیچنا ہے اور کمائی کرنی ہے، اگر 1 کروڑ کا لیا ہے اور 1.5 کروڑ پہ وہ بیچ رہا ہے، تو اس 50 لاکھ پہ وہ کیپٹل گین ٹیکس دے گا. جو ان کو منافع ہوا اس پہ ٹیکس دے گا، اس 50 لاکھ پہ. اگر ابھی بیچنا ہے تو 15% دینا ہے، سال بعد بیچنا ہے تو 12.5% دینا ہے، 2 سال بعد بیچنا ہے تو 10% دینا ہے، 3 سال بعد بیچنا ہے تو 5% دینا ہے، اور 4 سال بعد بیچنا ہے تو کوئی ٹیکس نہیں دینا. تو لوگ 4 سال تک، اگر کوئی بالکل اس ملک کے کوئی سوچتا نہیں ہے یا اپنے فائدے زیادہ ڈھونڈتا ہے تو چلو 4 سال تک اس کو ویٹ کرنا پڑے گا. تو وہ سارے لوگ 4 سال تک ویٹ نہیں کرتے تھے، وہ بیچتے تھے اور کوئی نہ کوئی ٹیکس دیتے تھے. کچھ لوگ، اکثر لوگ پہلے سال تو بیچتے ہی نہیں تھے کہ چلو تھوڑا ٹیکس کم ہو جائے. اس 4 کو یہ 6 سال پہ لینا چاہتے تھے شبر زیدی بھی مفید، تاکہ لوگ مزید انتظار کرے 6 سال تک. تو 6 سال کی بجائے پھر لوگ کہتے ہیں یار ابھی بیچتے ہیں، چلو ملک کو ٹیکس دے رہے ہیں. وہ 4 سال کو 6 سال پہ لے جانا چاہتے تھے. یہ سارے سٹیپس، کچھ اور باقی بھی یہ شبر زیدی کرنا چاہتے تھے، مفتاح اسماعیل کرنا چاہتے تھے. آپ کو تو میں نے کچھ چیزیں بتا دی کہ یہ چیز کرنا چاہتے تھے. شروع میں نے بتایا کہ کون لوگ ہیں اس کو روکنا چاہتے تھے. ہمارے وہی 3 4 اسٹیبلشمنٹس ہیں، ان کو وہی روکتے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک اور حوالہ دیتا ہوں. پچھلے مہینے یعنی 13 مارچ ڈان اخبار کی ایک خبر ہے. ظاہر ہے 12 مارچ کو پروگرام ہوا تھا تو 13 مارچ ڈان میں رپورٹ ہوا تھا. ڈان اخبار کی 13 مارچ کی خبر کے مطابق شبر زیدی ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. اس سیمینار میں شبر زیدی نے کہا کہ یہ سارے سٹیپس میں لے رہا تھا. میں نے بڑی ظاہر ہے عمران خان صاحب سے، باقی پارٹی سے، ظاہر ہے ان کو گو ہیڈ ان کو ملا تھا، گرین سگنل ملا ہوا تھا. تو پھر پاکستان میں جب ریئل اسٹیٹ میں آپ یہ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں تو بڑی بڑی سوسائٹیاں ہیں، بحریہ ٹاؤن ہے، پارک ویو ہے، ڈی ایچ اے ہے، بہت ساری ہے، باقی سارے ظاہر ہے بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہیں، ان سب پہ یہ ٹیکس لگنا تھا. اور ایک جائز ٹیکس تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ایسی کوئی وہ بات نہیں تھی کہ جس کو کسی کو زیادہ نقصان تھا. ملک کو بڑا فائدہ اس سے ہونا تھا. اور جس حال میں ہم رہ رہے ہیں، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں جو ہمارے ٹیکس کا نظام ہے اور جو ہمارے پاس پیسے ہے، جو ہمارے ریزروز، اس کا حال ہے، تو پیسہ تو کہیں نہ کہیں سے آنا ہے. جہاں پہ پیسہ آ سکتا ہے اس سے کوئی نہ کوئی روک لیتا ہے. تو شبر زیدی صاحب نے اس سیمینار میں یہ سارا بتا دیا کہ جب میں یہ سب کچھ کر رہا تھا تو اسی وقت کی آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے مجھے کہا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو ہماری طرح ڈی ایچ اے ہے اور بہت سارا انویسٹمنٹ ہے اور ہمارے لوگ ہیں، اور آپ یہ اس قسم کے ٹیکس لگا رہے ہو تو کس طرح ہوگا؟ اور ان شارٹ یہ کہ انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ بس ان کو ریکویسٹ کی، بتا دیا جو جس طرح بھی ان کا طریقہ تھا کہ آپ اس طرف نہ، یہ ہمارے لوگ ہیں.
پچھلے والی ولاگ میں نے آپ کو مریم نواز صاحبہ کا حوالہ دیا تھا، جس میں مفتاح اسماعیل جو ہے نا تاجر برادری پہ اور بہت منیمل ٹیکس تھا، معمولی ٹیکس تھا. میں نے آپ کو ایک 18 لاکھ روپے کی جو ہے نا چائے کا جو اسٹور ہے، جو اسٹال ہے بہت بڑا، وہ 18 لاکھ روپے کما رہا تھا، تو 10,000 روپے ٹیکس وہ دے سکتا تھا. تو میں نے آپ کو وہ حوالہ بھی دیا تھا کہ جب وہ مفتاح اسماعیل کہہ رہا تھا کہ 3 سے 10,000 روپے ٹیکس دیں گے چھوٹے بڑے ریٹیلر، تو مریم نواز نے انڈائریکٹ ایک ٹویٹ میں انڈائریکٹ طریقے سے ان کو بتا دیا، بلکہ وہ بھی وہی چیز تھی جو باجوہ صاحب شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے تھے. تو مریم نواز نے کہا کہ ہم تاجر برادری ہے، یہ ہمارا ووٹ ہے، آپ اس طرف نہیں آنا، ان پہ ٹیکس نہیں لگانا. اور وہ 45 ارب روپے جو مفتاح اسماعیل جو انہوں نے پلان کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہوا. ادھر مریم نواز صاحبہ نے منع کیا، ادھر باجوہ صاحب نے شہباز شریف صاحب کو منع کیا. اسی طرح کوئی جو ہمارے جوڈیشری میں بھی ظاہر ہے، کیونکہ اسی آرٹیکل کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بتا رہا ہوں. اسی سٹوری کے بعد 13 مارچ کی اسی سٹوری کے بعد 14 مارچ کو ڈان اخبار نے شہباز شریف کی اسی سپیچ پہ ایک ایڈیٹوریل بھی اس کا آ گیا، وہ بھی پڑھا ہے، ریکارڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس نے وہ سارا ڈیٹیل بتا دیا ڈان اخبار نے کہ شہباز شریف سارا کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن بہرحال وہ نہیں ہوا. اور اسی ایڈیٹوریل میں یہ بات بھی ہے کہ بدقسمتی سے جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹس ہے، وہ آرمی کی ہے، وہ ایون پولیٹیشنس ہے، وہ بیوروکریسی ہے، وہ جوڈیشری ہے، اور ابھی بزنس کمیونٹی بھی ہے. انہوں نے کہا بدقسمتی سے یہ سارے جو ہے نا یہ جو اشراف ہے یہ ان کی بینیفیشری ہے، اور اسی کام کو یہ روکتے ہیں. ڈان کے ایڈیٹوریل میں یہ چیز لکھی گئی تھی. اچھا، اب جب اس قسم کے مسائل ہو، جب آپ کے اوپر سے یہی کام ہو رہا ہو، پوری پاکستان میں بہت ایک عرصے سے ہو رہا ہے، 70 سال سے ہو رہا ہے، کوئی مانتا نہیں ہے. ہماری قوم میں یہ مسئلہ ہے، بہت جلدی بھول جاتے ہیں نا. وہ صرف اپنی پارٹیوں کے سپورٹ میں اور سارا کچھ کرتے ہیں، پھر 2-3 سال جب کوئی کہانی نکل آتی ہے پھر ہر کوئی روتا ہے، ہاں یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی. کوئی تو یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا، بلا بلا بلا. اگر یہ سارے اسٹیبلشمنٹ یہ اکٹھے ہو جائے، اپنی ایگو کو ایک طرف رکھ کے، اور ان سب کا میں نے پچھلے ولاگ میں بھی ذکر کیا تھا، اور ویل پاور ہو، تو ویل پاور ہو تو یہ سارے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ہندوستان کا میں نے حوالہ دیا تھا، $1 ارب ان کے پاس زر مبادلہ تھا، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اسی طرح ریئل اسٹیٹ، آپ کو پتہ ہے ریئل اسٹیٹ پوری دنیا میں، ریئل اسٹیٹ کسی بھی ملک کی ترقی کا، اس کی آبادی کا ضامن ہوتا ہے. بدقسمتی سے یہ جو میں نے تھوڑے بہت آپ کو تمہید باندھی اور تھوڑے بہت حوالے دیے، اس وجہ سے ہمارے ملک میں ریئل اسٹیٹ جو ہے نا وہ بربادی کا سبب بن رہا ہے. اور یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہے، جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا، جب ویل پاور ہو. جب ویل پاور ہو، دنیا کے کئی ممالک نے دکھا دیا ہے، میں نے ممبئی کا حوالہ دیا، اس کے باقی بہت سارے وہ چیزیں وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. چائنا کا حوالہ جو ہے نا کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. عمران خان صاحب نے تو اپنی تقریر میں اتنی بار بولا ہے کہ وہ ہمیں زبانی یاد ہو گیا ہے کہ جو ہے نا چائنا نے 1960 سے 1980 تک ان 20-22 سالوں میں چین میں جو ہے نا 80 کروڑ لوگوں کو ہے غربت کی سطح سے اوپر وہ لے گئے، 80 کروڑ لوگوں کو. آپ سنگاپور کی مثال لے لیں. سنگاپور 1959 سے پہلے پورا سنگاپور سلم بنا ہوا تھا، پورا سنگاپور کچی آبادی تھی. پورے سنگاپور میں ہے نا ڈرگ ایڈکٹس پھیلے ہوئے تھے، افیون کا آنے والے نشی لوگ تھے. وجہ کیا تھا ان وقت جو ہے نا، ایک تو برٹش کالونزم کی وجہ سے ان کے اثرات تھے، پھر چائنا اور ملیشیا کے درمیان جو ہے نا چپکلش اور مسئلے مسائل تھے. ابھی بھی وہاں پہ سنگاپور میں ابھی بھی بہت سارے ملایا لوگ رہ رہے ہیں، بہت سارے چائنیز رہ رہے ہیں، بہت سارے انڈین رہ رہے ہیں، اور دوسرے مذاہب اور قوم رہ رہے ہیں. وہی لوگ تھے جو اس وقت آپس میں دست و گریبان تھے، مسئلے مسائل تھے، اب اتنے اچھی طرح رہ رہے ہیں. وجہ کیا تھا؟ ایک آدمی تھا جو اس وقت سنگاپور کے پرائم منسٹر تھے، لی کون یو. وہ آ گیا، ابھی آج کل اس کا بیٹا ہے. ظاہر ہے وہ رسپیکٹ بھی دیتے ہیں، وہ بھی موروثی سیاست ہو گئی. وہ پہلے باپ تھا، اب بیٹا ہے، لیکن انہوں نے نہ کوئی وہ کی ہے، نہ ان کے پتلے کہیں پہ کوئی اسٹیچوز، کوئی مجسمے لگائے ہیں. انہوں نے کام کیا. تو جو لی کون یو تھا، انہوں نے 1959 سے 1985 تک اس 25 سالوں میں سنگاپور کا ایسے نقشہ بدل دیا. پر کیپٹا انکم کہاں پہنچ گیا، جی ڈی پی کہاں پہنچ گیا. وہ سڑکیں جس پر رات کو جو ہے نا ہزاروں لوگ فٹ پاتھوں پہ نشے جو ہے نا وہ پڑے رہتے تھے، سوئے رہتے تھے. آج وہی سنگاپور ہے، سونا اور وہ فٹ پاتھوں پہ لوگوں کا تو دور کی بات، آپ ان سڑکوں پہ تھوک بھی نہیں سکتے، اتنی ان کی صفائی ہے، اتنی ان کی ڈیولپمنٹ ہے، سارا کچھ ہے. سنگاپور وہاں تک پہنچ گیا. ویتنام کی مثال ہے، چائنا کے میں نے دے دیا. وہی ویل پاور کی بات ہے. ریئل اسٹیٹ میں جو پرابلم آ رہا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، $400 ارب سے 400 ارب روپے نکل سکتے ہیں. ہم 20 ارب روپے نکال رہے ہیں. کہاں پہ خرابی ہے، میں نے تھوڑا بہت ہینڈ دے دیا. اگلے ولاگ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جو جنرل جو اس وقت جو ہے نا پراپرٹی اور پاکستان میں جس کا جو کچھ ایمنسٹی اسکیم آئے تھے اور کچھ مسئلے مسائل تھے، وہ ایمنسٹی اسکیم عمران خان کے دور میں آیا تھا، باقی حکومتوں میں آتے، کیوں آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، سارا بہت اس پہ بھی بات کریں گے. اور جو پاکستان جو پلاٹستان بن رہا ہے، تھوڑا اس حوالے سے بات کریں گے. اور عام لوگوں کی فائدے کے لیے جو مجھے تھوڑا بہت آتا ہے اس کا بھی میں ذکر کروں گا کہ لوگوں نے کیا لینا ہے، پلاٹ لینا ہے، فلیٹ لینا ہے، یا انہوں نے ٹریڈیشنل پراپرٹی کی طرف جانا ہے، کنسٹرکشن کی طرف جانا ہے. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر اس پہ بات ہوگی. اپنا خیال تو آپ ضرور رکھتے ہوں گے، اپنے خیال کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.